السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیریز میں 14th ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے ملا علی القاری کا ذکر کیا، وہ عالم کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اعتدال کو ایک ساتھ جمع کیا۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی طرف بڑھتے ہیں جو اس روایت کی ایک نئی کڑی ہے۔ یہ وہ عارف ہیں کہ جنہوں نے ابن عربی کے افکار کو صدیوں بعد ایک نئے دور میں نہ صرف زندہ رکھا بلکہ ان کا دفاع بھی کیا۔ ان کا نام ہے عبدالغنی النابلسی۔ ان کا پورا نام تھا عبدالغنی بن اسماعیل النابلسی۔ ان کی پیدائش 1050 ہجری میں دمشق میں ہوئی۔ ان کا خاندان فلسطین کے شہر نابلس سے تعلق رکھتا تھا، اسی لیے انہیں النابلسی کہا جاتا تھا، اور ان کی وفات 1143 ہجری میں دمشق میں ہوئی۔ النابلسی ایک حیرت انگیز شخصیت تھے۔ وہ عارف بھی تھے، فقیہ بھی تھے، شاعر بھی اور سیاح بھی۔ انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی۔ مختلف اندازوں کے مطابق ان کی سینکڑوں تصانیف موجود ہیں، جن کے موضوعات میں تصوف، فقہ، تفسیر، شاعری اور سفر نامے بھی شامل ہیں۔ مگر ان کی سب سے بڑی علمی پہچان یہ ہے کہ وہ ابن عربی کے مکتب فکر کے سب سے بڑے شارح اور مدافع تھے۔ اس دور میں جب بعض لوگ ابن عربی کے افکار پر اعتراض کرتے تھے، النابلسی نے علمی انداز میں ان کا دفاع کیا اور ان کی صحیح تشریح پیش کی۔ ہم نے قسط نمبر 9 اور 10 میں دیکھا تھا کہ ابن عربی کے بعض بیانات بہت اشارتی اور گہرے تھے اور ان پر بعض علماء نے اعتراض کیا۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا ان اعتراضات کے بعد ابن عربی کی روایت جو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھی، کیا وہ ختم ہو گئی؟ اور اس کا جواب النابلسی نے دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ابن عربی کے افکار اگر صحیح طریقے سے سمجھے جائیں تو مرکزی اسلامی روایات سے بالکل عین مطابق ہیں۔ النابلسی نے ابن عربی کی عبارتوں کی ایسی تشریح کی جو توحید کے عقیدے کے عین مطابق تھی، اور یوں انہوں نے اس روایت کو ایک نئی زندگی دی۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ النابلسی نے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا۔ النابلسی ابن عربی اور الجیلی کی طرح حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا روحانی مرکز مانتے تھے۔ ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلی تخلیق ہے اور تمام مخلوقات اسی نور کے فیض سے قائم ہیں۔ النابلسی نے اس عقیدے کو توحید کا رنگ دیا۔ وہ بار بار یہی بات سمجھاتے تھے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ساری کائنات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس نور کو وہ ذریعہ بنایا جس سے باقی مخلوقات کا فیض جاری ہوا، اور اصل خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ النابلسی کی ایک اور خوبصورتی ان کی شاعری ہے۔ وہ ایک بلند پایہ شاعر بھی تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں اور قصیدے لکھے۔ ان کی شاعری میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا نظر آتا ہے، محبت کی انتہا عقیدے کی پختگی کے ساتھ۔ تو النابلسی میں ہم تین چیزیں ایک ساتھ دیکھتے ہیں: ایک عارف کی گہرائی، ایک عالم کی احتیاط اور ایک شاعر کا عشق، اور یہ تینوں مل کر انہیں اس سیریز کی ایک بہت قیمتی کڑی بناتے ہیں۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ ہماری سیریز کا سلسلہ جو ہے وہ کیسے چلتا چلا آ رہا ہے۔ 3 صدی میں سہل تستری نے بنیاد رکھی، پھر منصور حلاج نے، پھر قاضی ایاز نے اسے مرکزی علم میں داخل کیا، پھر ابن عربی نے اسے منظم کیا، پھر الجیلی نے کھول کر بیان کیا، پھر سیوطی نے محدث کی حیثیت سے تصدیق کی، پھر ملا علی القاری نے اس کی بات کی، اور اب 11ویں اور 12ویں صدی ہجری میں النابلسی نے اس پوری روایت کو دمشق میں ایک نئی زندگی دی اور ثابت کیا کہ یہ روایت کبھی نہیں رکی بلکہ 1000 سال سے چلی آ رہی ہے، نسل در نسل۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم اپنے اس سفر میں برصغیر کی طرف رخ کریں گے۔ ہم ان عظیم امام کا ذکر کریں گے جنہیں برصغیر کے سب سے بڑے محدثین اور مفکرین میں شمار کیا جاتا ہے، اور انہوں نے اس روایت کو اپنے خطے میں ایک نئی بنیاد دی۔ ان کا نام ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ یہ سیریز جو ہے انگلش میں بھی پیش کی جا رہی ہے، تو آپ ضرور اس کو باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معرفت عطا فرمائے کہ جسے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پسند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔